معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الکاف کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تو اس میں آج کے حصے میں سورہ الکاف کا خلاصہ ہوگا اور 1 سے لے کے 8 تک آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمات تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اس سورہ الکاف کا خلاصہ۔ سورہ الکاف مکی و مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ کی 9ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں، جو 15ویں پارے کے 13ویں رکوع سے شروع ہو کر 16ویں پارے کے تیسرے رکوع تک ہے۔ اس صورت کا شمار بھی مکی دور نبوت کے آخری عرصہ کی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ میں یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے مطابق علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان 2 آدمیوں کو 3 سوالات دیے کہ وہ مکہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں دریافت کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب صحیح دے دیں تو سمجھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ بصورت دیگر ان کا دعویٰ نبوت اور رسالت درست نہیں ہے۔ وہ جو سوال انہوں نے دیے تھے وہ یہ تھے۔ ان نوجوانوں کا قصہ بیان کریں جو ایک زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ پہلا سوال ہے، اس بادشاہ کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا اور فتوحات حاصل کی۔ اور تیسرا سوال تھا، روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ چونکہ یہ صحابہ کہف کا واقعہ اور یہ ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے یہ صرف اور صرف تورات کی چند ابتدائی کتب میں تھا، جو انہوں نے کسی طریقے سے کسی ایک آدھ کے پاس موجود ہوتی تھی، عالم کے پاس تھی، تو اس میں سے انہیں خیال تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل عرب کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ اس کا جواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکیں گے۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ دونوں آدمی یہ سوال ان سے یہودیوں سے لے کر آئے، مکہ آئے، اور آتے ہی سرداران مکہ کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پہلے ہی سورہ بنی اسرائیل میں نازل ہو چکا تھا، یعنی روح کیا ہے، وہ بنی اسرائیل میں پہلے ذکر آ چکا ہے۔ روح امر ربی ہے، وہ اس میں اس وقت وہ وضاحت کر دی تھی۔ اور پہلے 2 سوالوں کے جواب کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، جس میں غار میں پناہ لینے والے نوجوانوں کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جنہیں اصحاب کہف کا نام دیا گیا ہے۔ کہف کو عربی زبان میں غار کہتے ہیں، تو اس طرح اصحاب کہف کا مطلب ہوا کہ غار والے۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔
दूसरे सवाल के जवाब में हजरत जुल्करनैन का वाक़या बयान किया गया है, जिन्होंने मशरक़ व मगरब का सफ़र किया था। मज़ीद बना इस सूरत में हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा भी बयान किया गया है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ कुछ अरसा सफ़र किया था इल्म हासिल करने के लिए, वो बातनी इल्म, इल्म लदुनी। ये तीनों वाक़यात इस सूरत के मरकज़ी मज़ामीन में इस हैं। इसके अलावा ईसाइयों ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया था, इसकी बतौर ख़ास इस सूरत में तरदीद की गई है और हक़ का इनकार करने वालों को आखिरत के अज़ाब से ख़बरदार किया गया है और अहले ईमान को नेक अंजाम की खुशखबरी भी दी गई है। इस सूरत के इब्तदाई 8 आयात में दौर फितन यानी दज्जाल का भी जिक्र है, जब वो शख्सी तौर पर क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा और तमाम दीनी कदरों को उल्ट देने की मजमून कोशिश करेगा, जिसके नतीजा में मलमातुल कुबरा यानी तीसरी जंग अजीम या गज़वा हिंद बर्पा होगी। हज़रत इमाम मेहदी अव्वलन इस्लामी लश्कर की क़यादत संभालेंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और वो दज्जाल का खात्मा करेंगे और अनाने हुकूमत खुद संभाल लेंगे। अहले ईमान को दज्जाली फितने के दौरान साबित कदम रहने की हदायत की गई है और यह भी कहा गया है कि इस फ़ानी दुनियावी तरक्की से बिल्कुल मरऊब ना होना, ये आर्जी आजमाइश जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसलिए किसी किस्म के शिरक में मुब्तला मत होना, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ही के इख्तियार में है और वही मालिक और मुल्क कुल जहां है। इसलिए दुनियावी या मादी तरक्की से मरऊब हुए बगैर अल्लाह पर हमेशा पुख्ता ईमान रखना और अल्लाह ही की पनाह तलब करना, ना ये कि दज्जाली फितने से डर कर ईमान खो देना। इसके अलावा ये चूँकि इसमें 4 कहानियाँ बयान की गई हैं, एक तो स्वाब काफ का है, दूसरा वो बाग है, 2 बंदों का, 2 बंद जिसमें उनका मुबासा चल रहा है, तीसरा हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का सफ़र है, और चौथा जो है वो जो है ना जुल्करनैन, हज़रत जुल्करनैन का जो है ना वो तमाम वो वारदातें हैं जंगी। तो ये बुनियादी तौर पर ये सारी साबिक़ाब का भी किस्सा ये हमें ज़ाहिर करता है कि कि वो उस वक़्त भी दज्जाल की शक्ल ही एक बादशाह मौजूद था जो अहले मज़हब अहले दीन जो उस वक़्त ईसाई दीन था उसके ख़िलाफ़ था और उनको मारने पर तुला हुआ था। तो ये ईमान बचाने के लिए 7 अस्हाब कहफ़ जो है ना वहाँ से निकल आए और अल्लाह की पनाह गार में आकर तलब की और अल्लाह ने उनको वहाँ उन्हें पनाह दे दी और 300 साल तक या 309 कमरी साल तक जो है ना वो वहाँ ही सोए रहे। तो अल्लाह ने फिर उसको, अल्लाह हमें ये बताना चाहता है कि इतने दौरे फितन में उन्होंने मेरी पनाह मांगी थी, अगर जब आप दज्जाल आएगा तो फिर भी मेरी पनाह में रहना, मैं ही संभाल लूँगा। ये दज्जाली फितना चंद दिन का है और इसी तरह ये ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। तो वो तो 300 साल था, ये कहते हैं कि साल सवा साल इसकी हुकूमत होगी। तो दूसरा वो बाग वाला किस्सा, वो मादा परस्ती था, गुरूर और तकब्बर था, तो वो भी एक दज्जाल की शक्ल ही है। तो उसको इससे भी मना हमें किया गया है कि ये दुनियावी माल ये फ़ानी है, हमेशा ख़त्म होने वाला है, दुनिया ही ख़त्म होने वाली है, दुनियावी माल तो कहाँ रह गया। तो ये उसमें भी अपना अकीदा तौहीद बर्बाद ना करना। तो तीसरा जो इल्म का है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म की अहमियत बयान की गई है कि इल्म जो है ना उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो इल्म जो है ना वो पैगंबर हो या जो भी हो उसको इल्म हासिल करना बहुत, उसकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो है वो जुल्करनैन बादशाह, ये कैखौरस ईरान का बादशाह था, तो उसने पूरी दुनिया का सफ़र किया और फतह किया और इंसाफ कायम किया पूरी दुनिया पे, और जहाँ मजलूम थे उनकी मदद भी की, और वो जूझ मजूझ कौम के आगे वो जो फितना बर्पा करते थे उसके आगे उन लोगों के बचाव के लिए खुद अपने यानी अपने खर्चे से उसमें दीवारें बनाई। ये यानी इंसाफ पसंद बादशाह का ये काम है कि रियाया की खिदमत करें,
اور ان کی مدد بھی کرے، جہاں وہ پھنسی ہے ان کو عذاب سے، آزمائشوں سے نجات دلوائے۔ تو یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ اب اس کا آیت نمبر 1 سے 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس قرآن میں کوئی بھی کجی نہ رکھی، یعنی جو کچھ اس قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہی درست ہے اور سیدھے طریقے سے بتا دیا گیا، واضح طریقے سے۔ یہ قرآن بالکل سیدھی بات کرتا ہے تاکہ وہ ایک روح پذیر ہونے والی بڑی آفت یا عذاب سے خبردار کرے۔ یہ بنیاد ہے دجالی فتنے کی، جس کی خبر اس قرآن میں دی گئی ہے۔ اور اہل ایمان جن کے اعمال بھی نیک ہوں انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا اچھا اجر و ثواب ہوگا۔ اس آیت میں دجالی فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو ایک بڑی آفت یا جنگ کی صورت میں قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجالی فتنے سے خبردار کیا ہے، جو اہل ایمان کا سخت ترین امتحان ہوگا۔ عیسائی اس جنگ کو آرمیگاڈوس کا نام دیتے ہیں۔ یہ فتنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے قتل سے ختم ہوگا۔ حدیث کے مطابق اس صورت کی اس فتنے کے بارے میں ایک خاص نسبت ثابت ہوتی ہے، اور اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس صورت کو سمجھنا اور اس سے قلبی تعلق قائم کرنا انتہائی فائدہ مند ہے۔ جمعہ کے دن اس صورت کی تلاوت کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے۔ فریبی اور دھوکے باز کو دجال کہا جاتا ہے، جس نے نبوت کا جھوٹا لبادہ اوڑھا ہوا ہوگا اور دنیاوی مادی ترقی کے سارے لوگوں کو مرعوب کر کے گمراہ کرے گا۔ آج دنیا میں مادہ پرستی ایک دجالی فتنے کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور انسان اخلاقی اقدار اور نیک افعال اور کردار کو بھول چکا ہے اور اللہ کو بھول کر مادی اسباب پر توکل کرنے لگ گیا ہے اور اخروی اور ابدی زندگی کو بھول چکا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب صرف دجال کا شخصی ظہور باقی رہ گیا ہے، کیونکہ دجالی فتنہ کی اصل جڑ موجودہ عیسائی نسل میں ہی ہے، جس کی بنیاد جھوٹے دعوے تثلیث یعنی 3 معبود، ان کا عقیدہ تھا کہ 3 معبود ہے، پر رکھی گئی ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو عیسائیت قبول کرے گا اسے پیشگی تمام گناہوں سے معافی مل جائے گی، اور تیسرا یہ کہ پورے دین کو پوپ کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ جس کو وہ چاہیں حلال قرار دے دیں اور جس کو چاہیں حرام۔ اسی لیے عیسائی ممالک میں مذہب سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور ان کی مذہب سے بیزاری، روحانیت سے لا تعلقی، آخرت سے انکار اور اللہ کے تصور سے انحراف من گھڑت جدید علوم کو اپنانے کا نتیجہ ہے، جو معاشرے میں بھی نمودار ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ سب مذہب میں کی گئی تحریفات کا رد عمل ہے۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور قرآن کے ذریعے خبردار کر دے انہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے۔ عیسائیت میں یعنی اس کا مطلب ہے عیسائیت میں تمام خرابیاں اسی بنیادی غلط عقیدے کی پیداوار ہیں کہ یہ بیٹا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، یہی غلط بنیاد یہیں سے، یہ ان کی گمراہی بھی یہاں سے شروع ہوئی، اور یہ عقیدہ جو ہے نا یہی دجال کی پیداوار میں مدعا معمن ہے۔ انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا۔ کتنی بڑی جھوٹی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، وہ سریحاً جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک ہی نہ کر لیں۔ ان عیسائیوں کے پیچھے اگر وہ اس قرآنی تبلیغ پر ایمان نہ لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تثلیث جیسے غلط عقائد کے مستقبل میں خوفناک نتائج کا ادراک ہو چکا تھا کہ اگر عیسائی اپنا غلط عقیدہ چھوڑ کر ایمان نہ لائے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن کر دجال کی صورت میں نمودار ہوگا، جو نسل انسانی کے لیے تباہی کا موجب بنے گا۔ یہی دباؤ اور غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا،
جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ گھبرائیں، نہ غم کریں، اور نہ ہی دل و دماغ پر اس کا بوجھ ڈالیں، کیونکہ بے شک جو کوئی زمین پر ہے ہم نے اسے اس کا بناؤ سنگار بنا دیا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان عیسائیوں میں کون عمل میں بہتر ہے اور کون دنیا کی رہنمائیوں میں گمراہ اور سرکش ہو جاتا ہے، اور کون مالک حقیقی کی پہچان رکھتا ہے۔ اور بے شک جو اس زمین پر ہے ہم ایک دن اسے چٹیل میدان بنا دیں گے، یعنی جن زمینی اور مادی وسائل پر مشرکین گمراہ اور سرکش اور یہ دجالی فتنہ بھروسہ کر رہا ہے، بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ان کو ایک دن نیست و نابود کر دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔